بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے روس کے صدر کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر اور فلپین کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ صاحب اسم امیر کو جمہوریہ برکینا فاسو کے صدر کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے جس کا تعلق دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ آج صبح دیوان امیری میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ اور جمہوریہ مولدووا کی وزیر اعظم کے درمیان باقاعدہ مذاکرات ہوئے اور وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 283 مریضوں کے صحتیاب ہو جانے کے بعد اس وبائی بیماری سے شفا پانے والے مریضوں کی مجموعی تعداد اب 3,69,100 ہو گئی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کو آج ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے روس کے صدر کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے روس کے وزیر اعظم میخائیل میشوستن کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ فلپین کے صدر روڈریگو ڈوٹریٹس کو آج ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے فلپین کے صدر کے نام مبارکباد کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو جمہوریہ برکینا فاسو کے صدر پال ہنری سنٹیاگو کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے جس کا تعلق دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ آج صبح وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے جمہوریہ برکینا فاسو کے وزیر مملکت برائے قومی مفاہمت فاسو یو برالی نے ملاقات کی اور انہیں صاحب اسم امیر کے نام اپنے ملک کے صدر کا مذکورہ پیغام پہنچایا۔ آج صبح دیوان امیری میں نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی سے فرانس کی آئل کمپنی ٹوٹل کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو آفیسر پیٹرک رویان اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران ٹوٹل اور قطر کے درمیان تعاون کے تعلقات اور موجودہ دو طرفہ پارٹنرشپ کو فروغ دینے سے متعلق معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ دیوان امیری میں آج صبح وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی اور جمہوریہ مولدووا کی وزیر اعظم نتالیا گورلیٹا کے درمیان باقاعدہ مذاکرات ہوئے۔ جمہوریہ مولدووا کی وزیر اعظم اور ایک وفد کے ہمراہ قطر کے سرکاری دورے پر ہیں۔ مذاکرات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں خاص طور پر اقتصادیات، زراعت اور فوڈ سیکیورٹی کے شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی حالات اور معاملات بھی زیر بحث آئے۔ مذاکرات میں کابینہ کے متعدد وزراء اور وزیر اعظم گاربلیٹا کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران نے شرکت کی۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ اور جمہوریہ مولدووا کی وزیر اعظم نے ایک تقریب میں بھی شرکت کی جس میں دونوں ملکوں کے مابین زراعت کے شعبے میں تکنیکی، سائنسی اور اقتصادی تعاون سے متعلق ایک معاہدے اور دونوں ملکوں کے مابین انٹری ویزا کے حصول کی شرط کو ختم کیے جانے سے متعلق معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ بعد میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے مولدووا کی وزیر اعظم اور ان کے ساتھ آنے والے وفد کے اعزاز میں ظہرانہ دیا۔ دیوان امیری میں ان کی آمد کے وقت ایک سرکاری استقبالیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔
وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 415 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 370 کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 45 کیسز کا تعلق ٹریولر سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ اسی دوران کرونا وائرس کے مزید 283 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی بھی تصدیق کی گئی ہے، جس کے بعد اس وبائی بیماری سے شفا پانے والے مریضوں کی مجموعی تعداد اب 3,69,100 ہو گئی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر یاٹا میں مقبوضہ اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں کے ٹینٹس کو جو ان کی ملکیت تھے آج اکھاڑ پھینکا۔ یہ ٹینٹس فلسطینیوں نے کھیتی باڑی کے سلسلے میں لگائے تھے۔ واضح رہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے کے متعدد مخصوص علاقوں میں مقبوضہ اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں کو ہر قسم کی تعمیرات سے منع کر رکھا ہے۔ تہران سے ملنے والی رپورٹس کے مطابق ایران کے جوہری معاہدے کی مکمل بحالی اور اس پر امریکہ کی پابندیوں کے خاتمے کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جانے کی وجہ سے ایران کی کرنسی انتہائی نچلی سطح پر پہنچ گئی ہے۔ ایرانی ریال امریکی ڈالر کے مقابلے میں تاریخ میں پہلی مرتبہ کم ترین سطح پر آ گیا ہے۔ چین کے وزیر دفاع فینگ ہو نے خبردار کیا ہے کہ تائیوان کی آزادی کی ہر طرح کی کارروائیوں کو کچل دیا جائے گا۔ آج سنگاپور میں ایک سیکیورٹی سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے متنبہ کیا کہ تائیوان کے اندر غیر ملکی مداخلت کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور اس کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اس سمٹ کے آخری روز چین اور امریکہ کے درمیان کشیدگی اپنے عروج پر تھی۔ امریکہ کے وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے چین پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ تائیوان کے خلاف جارحانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہے، جبکہ بیجنگ کا کہنا ہے کہ تائیوان کی چین میں واپسی ناگزیر ہے۔ فرانس میں پارلیمانی انتخابات کے پہلے مرحلے میں آج ووٹنگ کا عمل جاری رہا۔ قومی اسمبلی کی 577 نشستوں کے چناؤ کے لیے ووٹنگ 2 مرحلوں میں ہوگی۔ دوسرے مرحلے میں ووٹنگ 19 جون کو ہوگی، جس کے بعد ہی پارلیمنٹ کی شکل واضح ہوگی۔ تقریباً 48 ملین فرانسیسی شہری انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں۔ فرانس کے صدر مینوئل میکرون کی سیاسی جماعت کو توقع ہے کہ اسے الیکشنز میں کامیابی حاصل ہوگی، جس کے بعد وہ انتخابی مہم میں کیے گئے وعدوں کو عملی جامہ پہنانے کے قابل ہوگی۔ یوکرین کی حکومت کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا ہے کہ روس کے ساتھ جاری جنگ کے پیش نظر ان کے ملک کو جنگی ہتھیاروں اور گولہ بارود کی کمی کا سامنا ہے۔ یوکرین نے فوری طور پر عالمی سطح پر فوجی امداد مہیا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ جنوبی صوبے مکلاؤ کے گورنر کا کہنا ہے کہ روس کی فوج زیادہ طاقتور ہے، اس لیے ان کے ملک کے لیے یورپ اور امریکہ کی جانب سے امداد بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اور امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن اور ملک کے دیگر شہروں کے اندر احتجاجی ریلیاں نکالی گئی ہیں، جن میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ مظاہرین نے گزشتہ دنوں ٹیکساس میں ایک اسکول کے اندر رونما ہونے والے تشدد کے واقعے کے پیش نظر حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ گن کلچر کے نتیجے میں ہونے والے تشدد کو روکنے کے لیے قانون سازی کریں۔ کل امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ سینٹ میں اسلحے سے ہونے والے پرتشدد واقعات سے نمٹنے کے لیے مذاکرات کے ذریعے کسی بھی معاہدے پر پہنچنے کی کوشش جاری ہے۔ دریاسنا امریکی صدر جو بائیڈن نے آج اپنے ایک بیان میں واضح کیا ہے کہ انہوں نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ آیا وہ سعودی عرب کے سرکاری دورے پر جائیں گے یا نہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے امریکی میڈیا نے انکشاف کیا تھا کہ جو بائیڈن جون کے آخر میں یورپ اور اسرائیل کے دورے کے بعد سعودی عرب کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ ایویس معامیر نے روس کے صدر کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر اور فلپین کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ صاحب اسم امیر کو جمہوریہ برکینا فاسو کے صدر کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے، جس کا تعلق دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ آج صبح دیوان امیری میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ اور جمہوریہ مولدووا کی وزیر اعظم کے درمیان باقاعدہ مذاکرات ہوئے۔
اور وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 283 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد اس وبائی بیماری سے شفا پانے والے مریضوں کی مجموعی تعداد اب 3,69,100 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور، آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔